الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماں، بہنوں، بیٹیوں، آپ سب کو پتہ ہے سالانہ اجتماع میں پہلے دن عاجز کی تقریر کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا، اور مجھے تقریر کرنی بھی نہیں آتی۔ ترغیب کے لیے ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہے۔ اسلام کا کفر سے مقابلہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو ایک مہم پہ بھیجا، اور آپ نے فرمایا کہ وہاں پہنچو۔ جس دن اس مہم پر رسول پاک کے صحابہ کرام کو بھیجا گیا وہ جمعرات کا دن تھا۔ ایک صحابی رسول نے سوچا کہ جنگ کا موقع ہے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو بھی نثار کیا جا سکتا ہے، شہید بھی ہو سکتے ہیں، اور کل جمعے کا دن ہے، میری گھوڑی بہت تیز دوڑتی ہے، جو مہم پہ جا رہے ہیں یہ آج نکل جائیں، رسول پاک ان کو بھیج رہے ہیں۔ نام ان کا بھی اس مہم میں تھا، میں کل جمعے کا دن ہے، پھر پتہ نہیں زندگی ساتھ دیتی ہے کہ نہیں دیتی، میں جمعے کی نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لوں، اور نماز پڑھ کے اپنی گھوڑی کو سر پر دوڑاؤں گا، تیز دوڑاؤں گا، رکے بغیر سفر طے کروں گا، اور ان مسلمانوں کے ساتھ، ان مجاہدوں کے ساتھ مل کے میں بھی اس مہم میں حصہ لوں گا۔ یہ ارادہ کر کے اللہ کے رسول کا صحابی رک گیا۔ رات گزر گئی، جن کو رسول پاک نے مہم پہ بھیجا تھا وہ نکل گئے۔ صبح دن چڑھا، نماز جمعہ کا وقت ہوا۔ ان کا اتنا ہی ارادہ تھا کہ نماز جمعہ نبی پاک کی اقتداء میں پڑھ کے میں بھی نکل جاؤں گا۔ ارادہ بھی نیک، فعل بھی نیکی کا، پڑھنی بھی نماز ہے، اور پڑھنی بھی رسول پاک کی اقتداء میں ہے۔ اللہ کے محبوب نے جماعت پر نظر ڈالی، وہ صحابی بھی موجود تھے۔ میرے محبوب نے فرمایا، کل جو صحابہ کرام مہم پر نکل گئے تو ان کے اندر شامل تھا، کس طرح رک گیا، کس طرح ٹھہر گیا؟ اس کی آنکھیں پرنم ہو گئیں، عرض کی یا رسول اللہ، میں نے سوچا زندگی کا بھروسہ نہیں، کفر سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے میں اس مہم میں شہید ہو جاؤں، میری گھوڑی بہت تیز دوڑتی ہے۔ میں نے یہ سوچا مقدر کی بات ہے، کل جمعے کا دن ہے، میں آپ کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھ کے اپنی گھوڑی کو سر پر دوڑاؤں گا، میں کہیں رستے میں قیام بھی نہیں کروں گا، اور میں نے مجاہدین کے ساتھ پھر مل جاؤں گا، میں اس لیے رک گیا۔ خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، جو میرے کہنے پر کل نکل گئے، اب تو ان کی شان کو نہیں پا سکتا۔ جو میرے صحابہ کرام میرے کہنے پر کل اس مہم میں روانہ ہو گئے، اس میں نکل گئے، حالانکہ تو نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے، نماز ادا کی ہے، لیکن جو رتبہ شان ان کو ملا
اب وہ رتبہ تجھے نہیں مل سکتا۔ آج دیکھ رہا ہے کہ دوستوں میں کراچی کے دوست کم ہیں، اور جو کراچی کے باہر کے علاقے ہیں وہاں سے لوگ زیادہ ہیں۔ یہ آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم جو پہلے آ گئے، جو پہلے آ کر بیٹھ گئے، ان کے برابر وہ نہیں ہو سکتے جنہوں نے آنے میں تاخیر کی، وہ پیچھے رہ گئے۔ جو گھڑیاں یہاں بیٹھ کے گزرے، جو گھڑیاں اللہ کا ذکر کرنے میں گزرے، جو گھڑیاں اللہ کا ذکر سننے میں گزرے، جو گھڑیاں علماء کرام کے خطاب سننے میں گزارے، جو گھڑیاں قرآن پاک سننے میں گزارے، وہ گھڑیاں اس کے برابر نہیں ہو سکتی جو ہم گپیں مارتے رہیں، چغلیاں کرتے رہیں، غیبت کرتے رہیں۔ اگر چغلی غیبت نہیں کی، گپیں نہیں ماری، تو تیری خاموش رہنا بھی میرے بھائی، میرے بیٹے، نقصان کی بات تھی۔ خاموش تو ہم نہیں ہوئے ہوں گے۔ میری عرض یہ ہے، 1 سال کے بعد اللہ یہ وقت لاتا ہے، اور میرے مرشد قبلہ سیدی مرشدی سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے دور میں جب سالانہ پروگرام ہوتا تھا، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ دن ہمارا عید کا دن ہوتا تھا۔ عید کے دن کوئی ضروری نہیں تھا ہم نئے کپڑے پہنیں، لیکن سالانہ پروگرام میں نئے کپڑے پہن کے آ جاتا تھا کہ عید تو وہ ہے جو اللہ اس کے نبی کو خوش کرنے والا دن ہو۔ اور کیونکہ یہ ایسے اجتماعات ہیں، ایسے پروگرام ہیں، ان پروگراموں میں یہ جو فقراء بیٹھتے ہیں، اللہ اللہ کرنے والے بیٹھتے ہیں، نبی پاک کی سنت کی اتباع کرنے والے بیٹھتے ہیں، انبیاء کرام کی ارواح آتی ہے، اولیاء کرام کی ارواح آتی ہیں، ان میں آ کے شرکت کرتی ہے، اللہ کے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ اس مجلس پہ بیٹھنا یہ اپنی عقل، اپنی کوشش سے نہیں ہے، یہ رب کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ عطا کرتا ہے۔ بہت بڑے بزرگ ہیں، عاجز کے ذہن میں ان کا اسم مبارک بھول رہا ہے۔ آپ نے ساری زندگی با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ کبھی بھی با جماعت چھوڑتے نہیں تھے، آپ کی جماعت فوت نہیں ہوتی تھی، بلکہ نماز کی جماعت سے پہلے آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ اتفاق آپ کے گھر میں مہمان آ گئے، آپ اس کی خاطر مدارات میں لگ گئے، کھانا کھلانے میں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں۔ تھوڑا لیٹ ہو گئے، پہلے یہ گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں، اندازے سے وقت مقرر تھے اور اندازے سے با جماعت نماز ہوتی تھی، اور لوگ پہلے ہی جا کر وضو کر کے جماعت کا انتظار کرتے تھے تاکہ با جماعت نماز پڑھ سکیں اور ہماری تکبیر اولیٰ قضا نہ ہو جائے، تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو جائے۔ ان کا بھی یہی معمول تھا۔ آپ فرماتے میرے گھر میں مہمان آ گئے، ان کی خاطر مدارات کرتے کرتے مجھے وقت کا اندازہ نہ ہوا۔ جب ان کی خدمت سے فارغ ہوئے تو آپ مسجد پہنچے۔ مسجد پہنچے تو جماعت ہو چکی تھی، جماعت کی نماز ہو چکی تھی۔ آپ بہت رنجیدہ ہوئے، کہتے ہیں میں نے جلدی سوچا کسی دوسری مسجد میں جاتا ہوں تاکہ با جماعت نماز پڑھ سکوں۔ کہتے ہیں دوسری مسجد میں گیا، وہاں بھی جماعت ہو چکی تھی۔ میں نے محلہ کی تمام مساجد میں یکے بعد دیگرے کوشش کی کہ کہیں اگر کچھ دیر سے جماعت ہو رہی ہو
تو میں باجماعت نماز ادا کر سکوں، لیکن یہاں تک کہ میں نے دیکھا تمام مساجد میں لوگ نماز پڑھ کے جا چکے تھے اور مساجد کو بند کر دیا گیا تھا۔ میں واپس گھر آیا، حدیث پاک ہے جماعت کی نماز کا ثواب 27 گنا اللہ زیادہ عطا کرتا ہے۔ میں نے پہلے نماز ادا کی اور عشاء کی نماز پڑھ کے میں نے 27 بار اس کو دہرایا، وہ نفل ہو گئے، تاکہ وہ جو کمی ہے اس کا اس طرح سے ازالہ ہو جائے۔ آپ فرماتے میرے دل میں افسوس تھا کہ میں ایسا غافل ہوا، ایسی غفلت دکھائی کہ نماز کی جماعت مجھ سے فوت ہو گئی، لیکن میں نے کہا اس کا ازالہ اس طرح کرتا ہوں کہ میں نے اس نماز کو، عشاء کی نماز کو 27 بار ادا کیا، لیکن دل میں دکھ تھا۔ اسی پریشانی میں سو گیا۔ میں نے کیا دیکھا، گھوڑا سوار اپنے گھوڑوں کو دوڑا رہے ہیں اور ایک گھوڑے پر میں بھی سوار ہوں اور میں بھی اپنے گھوڑے کو ان کے پیچھے چلا رہا ہوں۔ کہتے میں نے چاہا میں اپنے گھوڑے کو تھوڑا تیز دوڑاؤں اور انہی سواروں کے ساتھ مل جاؤں۔ میں اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا، اس کو تیز بھگاتا، لیکن وہ فاصلہ ہمارا کم نہ ہوتا، وہ گھوڑا سوار مجھ سے پھر بھی آگے ہی ہوتے۔ میں نے پوری کوشش کی، میرا گھوڑا ہانپ گیا۔ میں نے کہا یا اللہ میں کوشش کر رہا ہوں میں ان کے ساتھ مل جاؤں۔ ان سواروں میں سے ایک سوار نے پلٹ کے مجھے دیکھا، کہتا تیری کوشش بیکار جائے گی، تو ہمارے ساتھ کبھی نہیں مل سکتا۔ میں نے کہا میرا گھوڑا بہت صحت مند ہے اور میں گھوڑے کو چلانا بہت اچھے انداز سے جانتا ہوں، میں گھوڑے کو تیز کر کے تمہارے ساتھ مل سکتا ہوں۔ اس سوار نے پلٹ کے کہا اللہ کی قسم تو قیامت تک ہمارا پیچھا کرے، اس گھوڑے کو تیز دوڑائے، تو کبھی ہمارے ساتھ نہیں مل سکتا۔ میں نے کہا کیا مجھے بتاؤ گے میں تمہارے ساتھ کیوں نہیں مل سکتا؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے باجماعت نماز ادا کی ہے، تیری جماعت فوت ہو گئی ہے، تو قیامت تک اس کا ثواب نہیں پا سکتا، اس لیے تو پیچھے ہی رہے گا، ہمارے برابر نہیں آ سکتا۔ نیکی کی بات ہو نا، کہتے ہیں نا ہماری پاکستان ایئر فورس اس کو کہتے ہیں شاہین، کہتے ہیں نا شاہین ہے ہماری کرکٹ کی ٹیم جاتی ہے تو کہتے ہیں شاہینوں کا مقابلہ، یہ فقرہ بھی شاہین ہے۔ نیکی کی بات ہو تو جھپٹو، ایسا جھپٹو کہ کسی سے پیچھے نہ رہو۔ آج علماء کرام نے ریاست مدینہ منورہ کی بات کی ہے۔ میرے پیر و مرشد اپنے دور میں اس کی خوشخبری دے کر گئے، طریقہ بھی بتا کے گئے، اور انشاءاللہ تعالی پرسوں آخری نشست ہے، ہفتے کے دن نشتر پارک میں۔ سستی چھوڑے، آپ سے عرض کی تھی جمعرات کے دن، آج اس کا خطاب نہیں ہوتا، لیکن تحریص دلانے کے لیے مجھے آپ سے عرض کرنا ہے، یہ آپ کے پاس کل کا دن بھی ہے اور پرسوں کا سارا دن ہے، اور پروگرام ہے رات کو۔ پھیل جاؤ، ایک ایک دوست سے ملو، ہر محلے میں جاؤ، قرابت داروں کے پاس جاؤ، جاننے والوں کے پاس جاؤ، نہیں کوئی جانتا اس کے پاس بھی جاؤ، محبت سے پیار سے اس کو دعوت دو، ہو سکے تو اس کی سواری کا انتظام کر لو، ہو سکے میرے بھائی ہو سکے 2 پیسے جیب سے خرچ کر لو، تیری کوشش محنت سے ایک شخص بھی آئے، علماء کرام تو سے قرآن پاک سنائیں گے، علماء کرام تو خدا کے رسول کا دین بیان کریں گے، اور یہ قرآن و حدیث وہ چیز ہے
جس نے متوجہ ہو کے سن لیا رب نے اس پہ رحمت کر دینی ہے، رب نے اس کا دل پلٹ دینا ہے، اور کیونکہ تیری دعوت سے آیا ہے، تیرے بلانے سے آیا ہے، تیری کوشش سے آیا ہے، اس کا جب اللہ تجھے اجر دے گا تو خدا کی قسم پہلے تیرے نصیب جاگیں گے، پہلے تیرا دل پلٹے گا، اللہ پہلے تیرے دل میں اپنی محبت ڈالے گا، اور پھر جس کو تو لایا ہے اللہ اس کو بھی تیرے صدقے عطا کرے گا۔ کل کا سارا دن اور پرسوں کا سارا دن اس کوشش میں لگنا چاہیے تاکہ اللہ رب کریم ان کوششوں کو بروئے کار لائے، اللہ ان کو قبول کرے، اور فقراء کے صدقے سے اللہ کی مخلوق کو ہدایت کی راہ ملے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہفتے کے پروگرام میں آج 2-3 جملوں میں بتا دے گا، اگر اس ملک پاکستان کے شاہین، اس ملک پاکستان کی قوم، اس ملک پاکستان کی ملت خدا کی قسم چاہ لے ایک دن کے اندر رات کو سوئے ہیں تو یہ جو آپ بے ڈھنگے حالات دیکھ رہے ہو یہ حالات ہوں گے، اور اگر یہ ملت ایک فیصلہ کر لے اگلا دن ریاست مدینہ کا انقلاب آ چکا ہوگا، ایک دن کے اندر انقلاب آ سکتا ہے۔ اللہ رب کریم قبول فرمائے، وما توفیق اللہ باللہ۔ دعا کریں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کچھ دوست بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری ظاہری باطنی امراض کو دور فرمائے، اللہ ہمیں نگاہوں کی پاکیاں عطا فرمائے، دلوں کی پاکیاں عطا فرمائے، رب کی سب کو اپنی محبت اور معرفت عطا فرمائے، اپنے قرب سے مالا مال فرمائے، دلوں کو نور فرمائے، یا اللہ ظاہر کو نور فرما، باطن کو نور فرما، آنکھوں پہ اپنا نور پیدا فرما، ہماری گفتار میں اپنا نور پیدا فرما، رب کریم ہمارے حالوں پہ رحم فرما، ہمارے نفوس کی اصلاح فرما، یا اللہ نفس کے شر سے بچا، شیطان کے دھوکوں سے بچا، یا اللہ سب کی معاشی تنگیاں دور فرما، قرضوں سے خلاصی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا جنت مع الابرار، یا عزیز و یا غفار و یا رب العالمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحابہ اجمعین برحمتہ۔